نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب عليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم و مکرم معزز سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں اور پیارے بچوں، خطبے کے بعد جو میں نے آیت تلاوت کی، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنائی ہے کہ جن کو اللہ نے مال دیا اور وہ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، تو اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے. یعنی جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کر کر رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، تو اللہ تبارک و تعالی ان کو دردناک عذاب دے گا. اور وہ دردناک عذاب کیا ہوگا؟ وہ دردناک عذاب یہ ہوگا کہ ان کے اس مال کو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جہنم کی آگ میں تپائے گا اور پھر اس مال سے ان کی پیشانی کو داغ لگائے گا، ان کے پہلوؤں کو داغ لگائے گا، ان کی پشت کو داغ لگائے گا. یہ ایک قسم کا ان کو عذاب دیا جائے گا. اب سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے عذاب دینے کے لیے انہی 3 جگہوں کو کیوں خاص کیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اور دراصل اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی زکوٰۃ کا طلبگار، جب بھی کوئی مانگنے والا، جب بھی کوئی سوال کرنے والا اس مال والے کے پاس جاتا ہے، اس مالدار کے پاس جاتا ہے، تو سب سے پہلے اس زکوٰۃ کے طلبگار کو دیکھ کر اس کی پیشانی پر بل پڑتے ہیں کہ مانگنے کے لیے آ گیا. پھر وہ اس سے بچنے کے لیے دائیں اور بائیں مڑنا چاہتا ہے، لیکن اتنے پر بھی وہ مانگنے والا اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا، تو وہ اس کی طرف پیٹ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے اس کی پیشانی پر داغ لگائے گا کہ زکوٰۃ لینے والے کے لیے اور مانگنے والے کو دیکھ کر تیری پیشانی پر بل پڑا کرتے تھے، اس وجہ سے اللہ اس کی پیشانی کو داغ لگائے گا، پھر اس کے پہلوؤں کو داغ لگائے گا، پھر اس کی پشت پر داغ لگائے گا. یہ ایک قسم کا عذاب اس کو دیا جائے گا. اس لیے آپ احسان مند رہا کریں اور ان سفیروں کا، ان مدرسے والوں کا، ان مانگنے والوں کا آپ احسان مانا کریں کہ وہ آپ کے پاس آپ کی زکوٰۃ لینے کے لیے آتے ہیں، بلکہ یہ تو حق آپ کا ہے کہ آپ مدرسے میں جائیں اور اپنی زکوٰۃ وہاں دے کر آئے، خود جائے. یہ تو آپ کو احسان ماننا چاہیے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ کوئی مانگنے والا آ گیا، اس کو دیکھ کر منہ بنانا شروع کرتے دیتے ہیں کہ یہ ہم سے مانگنے کے لیے آ گئے. ایک وقت وہ آئے گا کہ جب انسان اپنی زکوٰۃ کو لے کر نکلے گا اور یہ کہے گا کہ میری زکوٰۃ لے لو، تو سامنے سے اس کو جواب یہ ملے گا کہ ہماری بھی کچھ زکوٰۃ باقی ہے، تجھے چاہیے تو لے لے. یہ ان کا احسان ہے کہ وہ آپ کے پاس آتے ہیں، اس لیے ان کو دیکھ کر منہ نہ چڑھایا کریں، ان کو دیکھ کر پیٹ نہ پھیرا کریں. اگر آپ کے پاس فی الحال نہیں ہے تو بہت ہی پیار سے اور بہت ہی محبت سے ان کو منع کریں، بھائی آج نہیں ہے، پھر کبھی آ جانا ہے.
یہ طریقہ ہوتا ہے منع کرنے کا. ورنہ یہ جو قسم میں نے آپ کو بتائی ہے، اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن تمہارے اس مال کو جہنم کی آگ میں تپائے گا، پھر تمہارے پیشانیوں کو، تمہارے پہلوؤں کو، تمہاری پشتوں کو اس سے داغ دے گا. یہ قسم کا عذاب اس کو دیا جائے گا. تو اس لیے جس کو اللہ نے مال دیا، چاہے وہ روپیے پیسے کی شکل میں ہو، چاہے وہ سونے چاندی کی شکل میں ہو، اپنے مال کی زکات ضرور ادا کرے، کیونکہ زکات دینا، صدقہ کرنا یہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور جہنم کی آگ کو بجھانے کا ایک بہترین ہی سبب ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے زمین کو پیدا کیا تو زمین ہلنے لگی، ڈگمگانے لگی، حرکت کرنے لگی. تو اللہ نے زمین کی حرکت کو بند کرنے کے لیے پہاڑوں کو پیدا کر کے اس کے اوپر ڈال دیا. تو پہاڑوں کے پیدا کیے جانے سے فرشتوں کو تعجب ہوا. تو فرشتوں نے عرض کیا، یا رب العالمین، کیا تو نے پہاڑوں سے بھی زیادہ سخت ترین مخلوق پیدا کی ہے؟ تو جواب آیا، ہاں، وہ لوہا ہے جو پتھروں کو بھی توڑ دیتا ہے. پھر فرشتوں نے عرض کیا، یا رب العالمین، کیا تو نے لوہے سے بھی زیادہ سخت ترین مخلوق پیدا کی ہے؟ تو جواب آیا، ہاں، وہ آگ ہے جو لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے. پھر فرشتوں نے عرض کیا، یا رب العالمین، کیا تو نے آگ سے بھی زیادہ سخت ترین مخلوق پیدا کی ہے؟ تو جواب آیا، ہاں، وہ پانی ہے جو آگ کو بھی بجھا دیتا ہے. پھر فرشتوں نے عرض کیا، یا رب العالمین، کیا تو نے پانی سے بھی زیادہ سخت ترین کوئی مخلوق پیدا کی ہے؟ تو جواب آیا، ہاں، وہ ہوا ہے جو پانی کو بھی خشک کر دیتی ہے. پھر فرشتوں نے عرض کیا، یا رب العالمین، کیا تو نے ہوا سے بھی زیادہ سخت ترین مخلوق پیدا کی ہے؟ تو جواب آیا، ہاں، اور وہ یہ ہے کہ ابن آدم یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد یعنی انسان اپنے دائیں ہاتھ سے اس طرح سے صدقہ کرے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے، کیونکہ زکات دینا، صدقہ کرنا یہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور جہنم کی آگ کو بجھانے کا ایک بہترین سبب ہے. اس لیے جس کو اللہ نے مال دیا، چاہے وہ روپے پیسے کی شکل میں ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ اونٹ، گائے، بھیڑ، بکریوں کی ہی شکل میں کیوں نہ ہو، جس کو اللہ نے جو بھی مال دیا ہے، یعنی کسی کو اللہ نے اونٹ دیے اور اتنے دیے کہ جس میں زکات واجب تھی، تفسیر علماء سے باتیں معلوم کر لینا، اتنے دیے کہ جس میں زکات واجب تھی اور وہ اپنے مال کی زکات ادا نہیں کرتا، تو کل قیامت کے دن اس مال کو یعنی ان اونٹوں کو اس سے کہیں زیادہ مقدار میں لے کر آیا جائے گا جتنے اس کو دنیا کے اندر دیے گئے تھے، اور اس کو ایک چٹیل میدان کے اندر ڈال دیا جائے گا اور پھر اس کے اوپر سے ان اونٹوں کو گزارا جائے گا اور وہ اونٹ اس کو اپنے کھروں سے ماریں گے، اپنے پیروں سے روندیں گے. اس طرح سے اس کو عذاب دیا جائے گا. اور جس کو اللہ نے گائے دی، بھیڑ بکریاں دی، اتنی دی کہ جن میں زکات واجب تھی، اپنے مال کی زکات ادا نہیں کری، اس کو بھی ایسے ہی کل قیامت کے دن چٹیل میدان کے اندر لا دیا جائے گا. اور پھر ان گائے کو، بھیڑوں کو، بکریوں کو اس سے کہیں زیادہ مقدار میں لایا جائے گا جتنے اس کو دنیا کے اندر دی گئی تھی، اور پھر اس کے اوپر سے ان گائے کو، ان بھیڑوں کو، ان بکریوں کو اس کے اوپر سے گزارا جائے گا. وہ گائے، وہ بھیڑ، وہ بکریاں اس کو ماریں گی، اپنے سینگوں سے ماریں گی، اپنے پیروں سے روندیں گی، اپنے کھروں سے ماریں گی. اس طرح سے ان کو عذاب دیا جائے گا. اور جس کو اللہ نے روپیہ دیا، پیسہ دیا، دولت دی، تو اس کا وہ مال، وہ پیسہ، وہ دولت ایک خطرناک گنجے سانپ کی شکل میں لایا جائے گا جس کا منہ کھلا ہوا ہوگا، انسان اس کو دیکھ کر بھاگے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، بھاگتا کہا، یہ تو تیرا مال ہے، یہ وہی مال ہے جس کو تو جمع کر کے رکھتا تھا، اس کو لے لے. انسان اس کو دیکھ کر بھاگے گا، لیکن جب یہ دیکھے گا کہ بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے تو اب وہ انسان اپنا ہاتھ اس سانپ کے منہ میں ڈال دے گا اور وہ سانپ اس کے ہاتھ کو اس طرح سے چبا کر کھا جائے گا جس طرح سے ایک اونٹ، جس طرح سے ایک گائے، جس طرح سے ایک بکری گھاس کو چبا کر کھا جاتی ہے. اس لیے جو یہ چاہتا ہے کہ کل قیامت کے دن اس کا مال اس کی جان کے لیے وبال نہ بنے، تو اپنے مال کی زکات ضرور دیا کرے، صدقہ کیا کرے، کیونکہ زکات مذہب اسلام کا ایک ایسا رکن ہے کہ جس کے ذریعے سے پوری دنیا سے غریبی، مفلسی اور فاقہ کشی دور کی جا سکتی ہے. مگر افسوس ہوتا ہے آج مسلمانوں کی یہ حالت دیکھ کر کہ آج مسلمانوں کی
کی یہ حالت ہو چکی ہے کہ وہ مسلم قوم جو ایک مکمل نظام حیات رکھتی تھی آج وہ در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہے، غیروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہے، اور ہماری غیرت اور ہماری شرم و حیا اس وقت ہمارا گلا دبوچ لیتی ہے کہ جب وہ ہمارے مسلم ماں اور بہنیں سڑکوں پر، چوراہوں پر، گلی کوچوں میں، اسٹیشنوں پر، بازاروں میں غیروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ہمارے وہ مسلمان اور نونہال معصوم بچے در در کی بھیک مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہمارے وہ مسلم ماں اور بہنیں جو کبھی اپنے گھر کے دروازے تک آنے میں بھی پردے کی ضرورت محسوس کرتی تھی، پردے کی ضرورت کو ضرورت سمجھتی تھی، آج وہ اپنی تنگی، اپنی خستہ حالی، اپنی فاقہ کشی کی وجہ سے غیروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ہمارے وہ مسلمان نوجوان جو قوم کے مجاہد، جو قوم کے عالم، جو قوم کے لیے ایک فقیہ، جو قوم کے محدث، جو قوم کے مفسر، جو قوم کے مؤرخ اور ہماری قوم کے مسلم قوم کے رہبر اور رہنما بن سکتے تھے، جو ہمارے قوم کے لیڈر بن سکتے تھے، وہ آج مسلم معاشرے کے بھکاری بنے ہوئے ہیں۔ ہمارے بچے یتیم ہیں جن کے سروں پر شفقت کا ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں، ہماری عورتیں بیوہ ہیں جن کا پرسان حال کوئی نہیں، جن کی دستگیری کرنے والا کوئی نہیں، جن کا درد بانٹنے والا کوئی نہیں۔ ارے مسلمانوں، ہمیں کیا ہو گیا؟ مذہب اسلام تو اللہ اور رسول کا دیا ہوا وہ انمول تحفہ ہے کہ اگر ہم اس کی قدر کریں گے تو ہم ہی سر بلند رہیں گے، ہم ہی حاکم رہیں گے، ہم ہی دولت مند رہیں گے۔ یہ بھکاری جیسی پھٹکار ہم پر نہیں پڑے گی، اور یہ اس وقت ہوگا جب وہ سارے مسلمان، میں کہتا ہوں وہ سارے مسلمان نہیں بلکہ صرف وہ مسلمان زکوٰۃ دینے کے لیے لگ جائیں جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، تو دنیا کے اندر کوئی بھی غریب نہ رہے گا، کوئی بھی یتیم آنسو نہ بہائے گا، کوئی بھی بیوہ گھٹ گھٹ کر نہ مرے گی، اور ایک دن ایسا بھی آ جائے گا کہ جب اس دنیا کے اندر کوئی بھی زکوٰۃ لینے والا نہ ملے گا۔ لیکن یہ تب ہوگا جب وہ سارے مسلمان اپنے سچے دل سے اور ایک ایک پیسے کی زکوٰۃ دینے لگ جائیں جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اور جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو وہ اپنے رب کا فرمان بھی سنے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، کہ جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کر کر رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تو ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ اللہ کہتا ہے فبشرهم بعذاب علیم، دردناک عذاب خوشخبری سنا دیجیے۔ اور دردناک عذاب کیا ہوگا؟ اگلی آیت کے اندر اللہ نے بیان کیا یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم، ان کی پیشانی پر داغ لگایا جائے گا، وجنوبہم، ان کی پہلوؤں کو داغ لگایا جائے گا، وظہورہم، ان کی پشت کو داغ لگایا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا ھذا ما کنزتم، یہ تمہارا وہی مال ہے جس کو تم جمع کیا کر کے رکھتے تھے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو اپنے جمع کیے جانے کا مزہ چکھ لو۔ اس لیے جس کو اللہ نے مال دیا وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے، یہ ایسے ہی فرض ہے جیسے نماز فرض ہے، یہ ایسے ہی فرض ہے جیسے ہی روزہ فرض ہے۔ لیکن جس طرح سے ہم نمازوں کا مذاق بناتے ہیں، جس طرح سے ہم روزوں کا مذاق بناتے ہیں، ہم روزے نہیں رکھتے، تندرست ہیں، صحت مند ہے، نوجوان ہے، لیکن ہم روزہ نہیں رکھتے۔ ایک رمضان کے مہینے کی یہی تو خاصیت ہے، یہی تو ایک عمل ہے، دو عمل رمضان کے مہینے کے، ایک تراویح پڑھنا اور ایک روزہ رکھنا، جس کو ہم مکمل طریقے سے ہی ادا نہیں کرتے۔ بہت سے تو ایسے نوجوان ہیں، ایسے تندرست ہیں، روزہ ہی نہیں رکھتے، نہ جانے ان کو کتنی مصیبت اور کتنی پریشانی ہوتی ہے روزہ رکھنے کے اندر۔ اور بہت سے نوجوان ایسے ہیں جو تراویح پڑھنے کے لیے آتے ہیں لیکن تراویح کے اندر ہنسی مذاق کرتے ہیں،
اللہ نے ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت بیان فرمائی ہے، کہا فویل للمصلین، ہلاکت ہو ایسے نمازیوں کے لیے الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں میں ٹھٹے مارتے ہیں، جو اپنی نمازوں میں ہنسی مذاق کرتے ہیں، الذین هم یراؤن، جو دکھانے کی نماز پڑھتے ہیں۔ اور آج ہمارا یہی حال ہے، جب ہم تراویح پڑھتے ہیں تو دو صف، جو جماعت کی دو صف ہوا کرتی ہے وہ نیت باندھ کر کھڑی ہو جاتی ہے، باقی جتنے بھی پیچھے نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں سب ہنسی مذاق کرتے ہیں، اور جیسے ہی امام صاحب رکوع کے اندر جاتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہیں، قیام بھی صحیح نہیں ہوتا، رکوع کے اندر چلے جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ایسے لوگوں کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ جب تمہاری نماز ہی نہیں ہوتی، تمہاری تکبیر اولی ہی نہیں ہوئی تو تمہاری نماز ہی نہیں ہوئی۔ جب تمہاری نماز ہی صحیح نہیں ہو تو نماز پڑھنے کے لیے کیوں آتے ہو؟ اس سے بہتر تو یہ ہے کہ نمازوں کی بد دعا نہ لینے سے اپنے گھر پر بیٹھے رہو، نماز نہ پڑھنے کے لیے آؤ۔ قرآن کا مذاق تم بناتے ہو اور پھر کہتے ہو ہمارے اوپر حالات ایسے آ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے تم نمازوں کی اگر قدر نہیں کرو گے تو اللہ تمہیں ہلاک کرے گا۔ جس جگہ کے مسلمان نماز پڑھ سکتے ہو، رکاوٹ کوئی نہ ہو، 2 منٹ اور سن لیجئے، جس جگہ کے مسلمان نماز پڑھ سکتے ہو، رکاوٹ کوئی نہ ہو اور پھر بھی نہ پڑھے، جس جگہ کے مسلمان روزہ رکھ سکتے ہو، رکاوٹ کوئی نہ ہو پھر بھی روزہ نہ رکھے، جس جگہ کے مسلمان زکات دے سکتے ہو، رکاوٹ کوئی نہ ہو لیکن پھر بھی نہ دے، جس جگہ کے مسلمان قرآن پڑھ سکتے ہو، رکاوٹ کوئی نہ ہو اور پھر بھی قرآن نہ پڑھے، جس جگہ کے مسلمان حرام کاموں سے بچ سکتے ہو، رکاوٹ کوئی نہ ہو لیکن پھر بھی حرام کاموں سے نہ بچے، جس جگہ کے مسلمان اپنے نبی کی سنت پر عمل کر سکتے ہو لیکن پھر بھی عمل نہ کرے، تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایسے فیصلے آتے ہیں کہ اگر ہم پھر ان کاموں کو کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم نے آزادی کے دور میں، جب ہم آزاد تھے اور ہم ان کاموں پر عمل کر سکتے تھے، ہم نماز پڑھ سکتے تھے لیکن نماز نہیں پڑھی، روزہ رکھ سکتے تھے روزہ نہیں رکھا، زکات دے سکتے تھے زکات نہیں دی، ہم اپنے نبی کی سنت پر عمل کر سکتے تھے لیکن اپنے نبی کی سنت پر عمل نہیں کیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے وہ فیصلے آتے ہیں کہ اگر تم چاہو گے بھی عمل کرنا تو پھر نہیں کر سکتے۔ اس کی مثال میں تم کو دوں، اندلس کو آپ جانتے ہی ہوں گے، اندلس کے اندر 800 سال مسلمانوں کی حکومت رہی ہے، پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی شان و شوکت کا غلبہ تھا، پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو مانا اور پہچانا جاتا تھا، لیکن جب وہاں کے مسلمانوں میں خرابیاں آئی، جب نماز چھوڑنی شروع کی، جب لوگوں کے مذاق بنانا شروع کی، جب تراویح کے نماز مذاق بنانا شروع کی، قرآن پر عمل کرنا چھوڑ دیا، تو پھر حالات ایسے آئے کہ نہ صرف وہاں کے مسلمانوں کو قتل کیا گیا بلکہ ہزاروں مسلمانوں کو زندہ زمین کے اندر دفن کر دیا گیا، ہزاروں مسلمانوں کو آگ کے اندر زندہ جلا دیا گیا، اور وہاں کے مسلمان نہ صرف اپنا گھر چھوڑنے پر مجبور ہوئے بلکہ ہزاروں مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا، اور بہت سے مسلمان شہید ہو گئے یا پھر وہاں سے بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ یہ حالات مسلمانوں کے اوپر آئے جو آج ہندوستان کے اندر دوہرائے جا رہے ہیں اور اس کی پوری کوشش ہو چکی ہے۔ اس لیے ابھی بھی وقت ہے سدھرنے کا، سمجھنے کا، اپنے رب کے احکام کو مانو اور پہچانو تاکہ ہمارے اوپر یہ حالات نہ آئے۔ دعا کرو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے رب کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔